پاک سرزمین شادباد۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی۔ ہم سب مانتے ہیں کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے اور اسی امید پر ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، لیکن ایک بنیادی سوال ہے، کیا ہم واقعی اپنے بچوں کو درست طریقے سے تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کتنے نمبر آئے۔ ہم کہتے ہیں اچھی مارکس لو، پوزیشن حاصل کرو اور مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ Take good marks in your exam and you will be successful. لیکن یہی سوچ تعلیم کو سیکھنے کی بجائے مقابلے کی دوڑ بنا دیتی ہے۔ یونیورسٹیوں سے نکلنے والے لاکھوں پڑھے لکھے نوجوان فیصلے کرنے میں ہچکچاتے ہیں، مسائل حل کرنے میں الجھ جاتے ہیں اور عملی زندگی میں اعتماد کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بچوں کا نہیں، اصل سوال یہ ہے، کیا مسئلہ ہمارے تعلیمی طریقے میں ہے؟ اگر ہم ایمانداری سے دیکھیں تو مسئلہ صرف وسائل کا نہیں، صرف اساتذہ کا نہیں اور صرف حکومتوں کا بھی نہیں۔ اصل مسئلہ ہمارے تعلیم کی نوعیت کا ہے۔ ہم نے تعلیم کو سیکھنے کی بجائے یاد رکھنے کا عمل بنا دیا ہے۔ ہم بچوں سے یہ پوچھتے ہیں کیا تمہیں جواب یاد ہے؟ ہم یہ نہیں پوچھتے کیا تم اس جواب کو سمجھتے ہو؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک اصطلاح سامنے آتی ہے، روٹ لرننگ۔ ABCDEFG HIJK LMNOPQRSTUVWXYZ۔ روٹ لرننگ کا مطلب ہے معلومات کو بغیر سمجھے صرف یاد کر لینا، فارمولے یاد، ڈیفینیشنز یاد، پیراگراف یاد، لیکن یہ سمجھ نہیں کہ یہ سب کیوں درست ہیں اور کہاں استعمال ہوں گے۔ یہ طریقہ طالب علم کو امتحان تو پاس کرا دیتا ہے، لیکن زندگی کے امتحان کے لیے تیار نہیں کرتا۔ تعلیم پر بات کرتے ہوئے پاکستان کے ایک معتبر انگریزی جریدے دی فرائیڈے ٹائمز نے 29 مارچ 2025 کو شائع ہونے والی اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں آج بھی ایسے پرانے تدریسی طریقے رائج ہیں جن میں تصوراتی سمجھ پیدا کرنے کی بجائے رٹا لگوانے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی رپورٹ میں دی فرائیڈے ٹائمز نے امتحانی نظام پر بھی بات کی اور یہ واضح کیا کہ ہمارا ایگزامینیشن سسٹم سمجھ اور سوچ کو ریوارڈ نہیں کرتا، بلکہ رٹا لگانے کو کامیابی کا معیار بناتا ہے۔ اسی لیے جو بچہ زیادہ یاد کر لیتا ہے وہی اچھے نمبر لے جاتا ہے۔ ہمارا امتحانی نظام طلباء کے سوال کرنے کی نہیں، جواب رٹنے کی تربیت دیتا ہے۔ پیپر پیٹرن ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم سوچنے کی بجائے متوقع سوال یاد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کریٹیوٹی کی بجائے پریشر اور انگزائٹی پیدا کرتی ہے۔ پاکستان کے معروف تحقیقی ادارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ نے اکتوبر 2023 میں شائع ہونے والی اپنی تحقیقی رپورٹ میں بتایا کہ پاکستان کے نصاب میں رٹے کو حد سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، جس کی وجہ سے انالیٹیکل اور کریٹیو سکلز پروان نہیں چڑھ پاتی۔ اسی تحقیق کے مطابق ٹیچر سینٹرڈ تعلیمی نظام طلباء کو سوال کرنے کی بجائے خاموشی سے سننے اور یاد کرنے کو عادی بنا دیتا ہے، جہاں پر ٹیچر بول رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ صرف سن رہا ہوتا ہے، جس سے رٹا کلچر مزید مضبوط ہوتا ہے۔ پاکستان کے ایک اور معتبر انگریزی اخبار ڈیلی ٹائمز نے 15 جون 2024 کو شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں پڑھانے اور سیکھنے کا پورا عمل سمجھ کی بجائے رٹے پر قائم ہے، یعنی بنیادی تصورات سمجھے بغیر معلومات کو محض یاد کر لینا، اور یہی رٹا کہلاتا ہے۔ پاکستان کے سب سے معتبر اخبار ڈان نے 2020 کی ایک اداریے میں تسلیم کیا کہ رٹے پر مبنی امتحانات طلباء کی سوچنے اور تجزیہ کرنے کی صلاحیتوں کو دبا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نظام ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یا ایجوکیشن کلچر میں آیا کہاں سے؟ یہ نظام اچانک نہیں بنا۔ 1835 میں برطانوی دور کے ایک تعلیمی منصوبے کے تحت ایسا نظام تشکیل دیا گیا جس کا مقصد سوچنے والے نہیں بلکہ حکم ماننے والے افراد تیار کرنا تھے۔ 1835 میں برطانوی دور حکومت کے دوران بر صغیر کے لیے ایک باقاعدہ تعلیمی پالیسی مرتب کی گئی۔ اس پالیسی کے خالق تھے تھامس ببنگٹن میکالے۔ میکالے ایک برطانوی سیاستدان، مورخ اور قانون دان تھے۔
और उस वक्त बरतानवी हुकूमत की जानिब से तालीम से मुतल्लक फैसलों में मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। इन्होंने 1835 में एक तहरीरी दस्तावेज लिखी जिसे तारीख में मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन कहा जाता है। ये कोई आम किताब नहीं थी बल्कि एक सरकारी पॉलिसी दस्तावेज थी जिसकी बुनियाद पर बड़े सगीर का तालीमी निज़ाम तश्कील दिया गया। इन सत्रों का मतलब ये था कि बरतानवी हुकूमत ऐसे अफराद तैयार करना चाहती थी जो शक्ल सूरत में तो मकामी हों लेकिन सोच, जहन और इक़दार में बरतानवी हों। ये लोग बराह रास्त अवाम और हुक्मरानों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करें और निज़ाम को बगैर सवाल के चलाने में मदद दें। मैकॉले के नज़दीक तालीम का मकसद आज़ाद जहन पैदा करना नहीं था बल्कि ऐसे अफराद तैयार करना था जो हुक्म मानना जानते हों, सरकारी निज़ाम के लिए मुफीद हों, सवाल करने की बजाय हिदायत पर अमल करें। इसीलिए इस तालीमी मंसूबे में रट्टा, इम्तिहान, स्टैंडर्डाइज्ड निसाब को मरकजी हैसियत हासिल थी। बदकिस्मती से हम आज़ादी के बाद भी उसी बुनियादी ढांचे को बड़ी हद तक बरकरार रखे हुए हैं। इमारत बदल गई, नाम बदल गए, लेकिन तालीम की रूह वही रही। इसीलिए आज भी हमारा निज़ाम सोचने की बजाय याद रखने को तरजीह देता है। अगर हम आज तालीमी मसाइल को समझना चाहते हैं तो हमें ये मानना होगा कि हमारा निज़ाम सोच पैदा करने के लिए नहीं बल्कि अतात सिखाने के लिए बनाया गया था। अब सवाल ये है कि हल क्या है। हल ये नहीं कि हम किसी एक उस्ताद या इदारे को इल्ज़ाम दें, हल ये है कि हम रोड लर्निंग की बजाय कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग अपनाएं। ऐसा निज़ाम जहां इम्तिहान ये देखे कि तालिब इल्म ने क्या समझा, ना कि क्या याद किया। क्योंकि तालीम का मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं, तालीम का मकसद सोच पैदा करना है। और याद रखिए, सवाल पूछना बदतमीजी नहीं और सोचना बगावत नहीं। बहुत शुक्रिया। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।